یقین نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہو سکے گا، یہ بھی بات نوٹ کر لیں۔ پھر آپ اپنی جس پر یقین ہوگا ویسی زندگی گزاریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری زندگی، میری مرضی سے زندگی گزارو، میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو اور میرے رسول کا طریقہ اپنا لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یقین زیادہ مگر کیسے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ یقین اور عمل کی بات کرتا ہے جنتیوں کے لیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یقین، آمن کون؟ یقین اور عمل۔ یقین نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہو سکے گا، یہ بھی بات نوٹ کر لیں۔ پھر آپ اپنی جس پر یقین ہوگا ویسی زندگی گزاریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری زندگی، میری مرضی سے زندگی گزارو، میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو اور میرے رسول کا طریقہ اپنا لو۔ اب اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ عمل کریں گے بھی، ظاہری اگر کچھ عمل کریں گے تو وہ جھوٹا عمل ہوگا۔ یہ بات ایک نوٹ کر لیں جزوی طور پہ، یقین زیادہ مگر کیسے۔ دیکھیں ایک بات اس میں جو بنیادی طور پہ میں اگر کہوں، جتنا بھی آپ کا یقین زیادہ ہوگا، عمل صالح آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یقین تھا تو گرم پتھروں پہ اور سلگتے ہوئے انگاروں پر لیٹنا آسان کام نہیں ہے، تو ان کو لٹایا گیا، لیکن ان کے لیے وہ آسان ہو گیا۔ اپنے مسلک سے نہیں ہٹے کیونکہ یقین تھا۔ کتابوں میں پڑھے، احد احد کے نعرے لگاتے رہے، ایک ہے ایک ہے ایک ہے۔ تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جتنا بھی یہ میں یقین کا فائدہ آپ کو دے رہا ہوں، عمل اگر مشکل لگتا ہے تو آپ کے یقین میں کمی ہے۔ ایک یہ چھوٹی سی بات، عمل اگر مشکل لگتا ہے تو آپ کا یقین یا تو ہے نہیں یا کمی ہے۔ یقین پورا ہو گیا، اب وہ پورا کیسے ہوگا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ سوچیں سمجھیں، ساری نشانیاں بھری پڑی ہیں۔ اللہ ہمارے سامنے ہے، نظر آ رہا ہے، یہ کہ نہیں وہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ یہ آلو، یہ توری، یہ بھنڈی، یہ پودینہ مٹی سے کیسے کون بنا رہے؟ اللہ نظر۔ انڈے کا آملیٹ بناتے ہیں آپ، 22 دن مشین میں رکھیں، اس سے چوزا نکل آئے گا، کون؟ اللہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ساری قدرتیں ہیں، آپ خود انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی یعنی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہت اچھی طریقے سے میں نے اس کو، خلاصہ کائنات ہے، آپ خود اللہ کی نشانی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں شیشے میں، کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ تو یہ یقین جتنا زیادہ ہوگا، اور اس کا میں نے بتایا آپ کو کہ آپ کتابوں سے یقین نہیں حاصل ہوتا۔ نشانیاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں، قرآن بڑھائے نشانیوں سے، من آیاتہ خلق السماوات والارض، اور رات اور دن میں سوچو، دن اور رات کون تبدیل کر رہا ہے، سورج، چاند، یہ سب کچھ، یہ زمین، یعنی قرآن میں بھری پڑی ہے نشانیاں۔ تو اللہ تو نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بھی بیان کر رہا ہے۔ ہمارے شیخ اکثر ایک مثال بیان کرتے تھے، ایک صحرا ہے اور تو ایک بدو جا رہا تھا، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے اس کائنات میں؟ تو اونٹ کی ایک مینگنی پڑی ہوئی تھی صحرا میں، مینگنی۔ تو بدو نے کہا کہ دیکھو یہ مینگنی،
میگنی کا موجود ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. تو اسی طرح یہ کائنات کیا یہ دلالت نہیں کرتی کہ اس کا ایک خالق ہے, اسے کسی نے پیدا کیا ہے؟ تم خود, تمہیں ماں کے پیٹ میں کس نے بنایا ہے؟ کیا چیز تھے تم, اور پھر کیا بن کے آ گئے؟ تو یقین دیکھیں, بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنا بھی یقین حاصل ہوگا, یقین کے دیکھیں درجات بھی ہوتے ہیں. اب یہ آپ پر ہے کہ کون سا درجہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. یقین کے درجات اللہ تعالیٰ یقین کے درجات بڑھا دیتا ہے. وہ کیسے؟ وہ آپ کے عمل سے. آپ حدیث ہے ایک, من عمل بما علم ورثہ اللہ بعلم ما لم یعلم. جس نے عمل کیا اس پر جو اسے معلوم تھا, اللہ تعالیٰ اسے ایسا علم دے دے گا جو اس کو نہیں معلوم. حدیث ہے. یعنی آپ جو سیڑھی نظر آ رہی ہے اس پہ تو چڑھیں, جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کرو, جو کرنے کا کام ہے وہ تو کرو. یقین کا دوسرا درجہ آپ کو مل جائے گا. اسی طرح یہ درجات جو ہیں یقین کے, ایمان کے درجات ہوتے ہیں اور یقین کے درجہ. لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر وہ درجات نہیں بڑھیں گے, آپ کا ایمان کمزور ہی رہے گا. یہ نہیں ہے کہ کسی کا ایمان ہے یا کسی کا نہیں ہے, آپ کا ہے لیکن کمزور ہے. اللہ کہتا ہے اس کو مضبوط کرو. مضبوط کیسے ہوگا؟ کہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں. فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا تم سے ہو سکتا ہے تقوی کی روش اختیار کر لو. اور پھر تو اللہ تعالیٰ رسپانس دیتا ہے. حدیث ہے کہ ایک بندہ میرے پاس ایک بالش چلتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں. ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو تقربت الیہ بعن, دو ہاتھ اس کے قریب آ جاتا. وہ میرے پاس اگر چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں. صحیح حدیث ہے. تو رسپانس تو ہوگا. یقین کیسے زیادہ ہوگا؟ کہ جو آپ کو معلوم ہے وہ کرو, جو کر سکتے ہو وہ کر گزرو. یہی طریقہ ہے. جو کر سکتے ہو وہ نہیں کرتے تو پھر تمہارا یقین زیادہ نہیں ہوگا, تمہارا یقین کمزور ہی رہے گا. امتحان میں پھر تم جب امتحان آئے گا تو فیل ہو جاؤ گے. تو اچھا, اس میں بعض یہ ہوتا ہے, میں یعنی ایک جملہ یہ کہا گیا یا تو یقین ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں, یقین کے درجات ہیں, درجات ہیں, وہ بڑھتے رہتے ہیں اور اس میں آپ کو بڑھانا ہے, وہ عمل سے بڑھیں گے. فاتقوا اللہ ما استطعتم, جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو. اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تم سے ہو سکتا ہے. تو پھر یہ تو راستہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے, کارساز ہے, دوست ہے. ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. اب یقین تو روشنی ہے اور اندھیرا تو ہم اندھیرے میں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دوست ہوں تمہارا, اللہ ولی, میں تمہارا دوست ہوں. تو اگر تم میرے راستے پر چلو گے اور جو تم کر سکتے ہو وہ کرو گے تو میں تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤں گا. یہ راستہ نورانی ہے. انسان جب اللہ کے راستے کو اختیار کرتا ہے طریقہ کار کے مطابق تو یہ دراصل نور کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے. جتنا بھی آپ جائیں گے آپ کے ایمان یقین زیادہ ہوتا رہے گا, اور جتنا بھی ایمان اور یقین زیادہ ہوتا رہے گا آپ کو عمل آسان لگے گا. مشکلات کوئی مشکل نہیں ہوگی, کوئی آزمائش نہیں رہے گی. یہ بات بھی قرآن سے میں آپ کو پڑھتا. جن کا ایمان کمزور تھا تو منافق کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ جب جنگ احزاب, غزوہ احزاب کا وقت آیا اور 10,000 کا لشکر چڑھ آیا
تو جو منافق تھے وہ کہنے لگے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے سارے وعدے جو تھے وہ تو سچے نہیں تھے. ما وعدنا اللہ ورسول الا غرورا، ہم سے دھوکہ کیا گیا. جب وہ لشکر کو دیکھا 10,000 باقی بڑی چیز تھی. جنگ احد میں پوری تیاری کے ساتھ تھے، صرف 700 مسلمان تھے. 1000 تھے، 300 تو نکل گئے جن کا یقین نہیں تھا، چھوڑ کے چلے گئے. تو 10,000 آ گئے. 2 سال بعد ہی آئے گئے نا، 3 ہجری میں احد ہوئی ہے اور 5 میں پھر غزوہ احزاب ہے، 2 سال میں. لیکن مومنوں نے جب دیکھا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، تو ان کے چہرے کھل اٹھے، خوش ہو گئے. هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ ہے وہ جو جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ. تو یہ یقین کی بات ہے ساری. اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا کہ مشکلات آئیں گی، میں تمہیں آزماؤں گا، ہم تیار ہیں. پھر کیا ہوا؟ مہینے بھر محاصرہ رہا. پھر اللہ بغیر لڑے وہ لوگ کافر چلے گئے. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، آندھی آئی، دیگیں الٹ گئیں، خیمے اڑ گئے. کون سا بمباری ہوئی؟ آندھی، ہوا، خیمے اڑ گئے، دیگیں الٹ گئیں، جانور بھاگ گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل